مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم کونی نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اس فلم کی مین کریکٹر ہے۔ کونی نیو یارک سٹی میں اپنے بیٹے اور اپنے ہسبینڈ ایڈورڈ کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو اسکول کے لیے ریڈی کرتی ہے اور اس کے ہسبینڈ کے ساتھ اسے اسکول بھیج دیتی ہے اور پھر اپنے کسی کام کے لیے باہر جاتی ہے۔ باہر بہت تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے اور اسی طوفان میں اس کے ایک پال مارٹن نام آدمی سے ٹکراتی ہے جس سے اس کی گھٹنوں پر چوٹ آ جاتی ہے اور پال کے ہاتھ میں ساری بکس گر جاتی ہیں۔ پال اصل میں استعمال شدہ بک بائی اینڈ سیل کا کام کرتا ہے۔ پال کونی کو اپنی اپارٹمنٹ میں بلاتا ہے تاکہ وہ اس کی گھٹنیں صاف کر سکے۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھر واپس چلی جاتی، وہ پال کے بلانے پر اس کے ساتھ اس کی اپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ٹائم گزارتے ہیں اور پال کونی کی طرف دیکھ کر اسے کوئی گندے اشارے کرتا ہے جس سے کونی بے چینی محسوس کرتی ہے اور وہ اٹھ کر جانے لگتی ہے تو پال اسے شاعری کی ایک بک گفٹ کرتا ہے۔ بعد میں جب کونی گھر پہنچتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ رچرڈ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتی ہے لیکن اسے اس کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتاتی۔ اگلے دن کونی پھر سے پال کو ٹرین اسٹیشن سے فون کرتی ہے تو پال اسے پھر سے اپنے اپارٹمنٹ میں بلاتا ہے اور پال اس کے کہنے پر پھر سے اس کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ ایک ساتھ بہت ٹائم گزارتے ہیں تو پال پھر سے اس پر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے تو کونی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چاہے کونی کو احساس ہو یا نہ ہو، اس کی جنون پال کے لیے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب وہ اس کے دور نہیں رہ سکتی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کونی آہستہ آہستہ اپنے ہسبینڈ میں دلچسپی کھو رہی ہے کیونکہ اسے پال میں دلچسپی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ رہنا اسے اچھا لگتا ہے اور وہ بار بار پال کی اپارٹمنٹ میں اس سے ملنے جاتی ہے کیونکہ وہ پال کے ساتھ خوشی محسوس کرتی ہے۔ ایک دن جب وہ پال کے ساتھ ہوتی ہے تو پال اس کے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتا ہے تو کونی اسے کہتی ہے کہ یہ غلط ہے۔ کونی سوچتی ہے کہ وہ غلط کر رہی ہے تو پال اس سے کہتا ہے کہ اس میں کوئی غلط نہیں ہے کیونکہ پال کونی کو نہ جانے کا بہانہ دے رہا تھا اور اپنے ہوش مٹانا چاہتا تھا تو کونی اسے خود کو چھڑا کر باہر چلی جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ پھر اندر آتی ہے کیونکہ وہ اپنا کوٹ اندر بھول گئی تھی۔ جب وہ کوٹ سے لینے واپس آتی ہے تو پال فوری جوش میں آ کر اس پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے۔ اب کونی کے ہسبینڈ کو اس پر شک ہو گیا تھا کیونکہ کونی کا باہر آنا جانا بہت تھا اور کونی اسے بہانے بناتی تھی کیونکہ اسے پال کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ رچرڈ کو جب کونی پر شک ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی کی جاسوسی کے لیے اس کو کسی پیچھے لگا دیتا ہے اور رچرڈ کو کونی اور پال کے افیئر کے بارے میں سب پتہ چل جاتا ہے۔ کونی بار بار پال کے پاس جا کر اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتی ہے۔ کونی کو احساس ہوتا ہے کہ اس سے میرا خاندان پر برا اثر پڑتا ہے تو وہ پال کے پاس جا کر اس سے آخر بار ملتی ہے تاکہ یہ سب اب ختم کر دے۔ جب کونی پال کے پاس جاتی ہے تو وہ پال کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھتی ہے اور اسے بہت برا لگتا ہے تو وہ پال پر غصہ ہو کر اس کے ساتھ جھگڑنے لگتی ہے تو پال اسے ایک سائڈ پر لے جا کر اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رچرڈ پال کے گھر آتا ہے اور وہ پال کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ رچرڈ ایک بال کو ہاتھ میں پکڑتا ہے جو کونی پال کو دیا تھا اور وہ اس کو پال کے سر پر مارتا ہے اور پال کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ رچرڈ سب ثبوتوں کو مٹاتا ہے تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔
اگرچہ ایڈورڈ کو اس معاملے کا علم تھا، اس نے پھر بھی کونی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ جب کونی کو فالک کے قتل کے بارے میں پتہ چلا، ایڈورڈ نے خود کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن کونی نے انکار کر دیا۔ رچرڈ فالک کی لاش کو ایک لینڈ فل پر پھینک دیتا ہے اور یہاں تک کہ فالک کے انٹرکام پر کونی کا پیغام بھی حذف کر دیتا ہے۔ کچھ دنوں بعد پولیس نے کونی اور ایڈورڈ کے گھر کا دورہ کیا تاکہ فالک کی گمشدگی کی رپورٹ ان کی بیوی کی طرف سے درج کروائی جائے، کیونکہ پولیس سے جھوٹ بولتی ہے اور ایڈورڈ بھی اس کے جھوٹ کی حمایت کرتا ہے۔ اس طرح کونی کو معلوم ہوتا ہے کہ ایڈورڈ ان کے افیئر کے بارے میں جانتا تھا۔ ایک رات ایڈورڈ ایک ٹریفک سگنل پر رکتا ہے اور کونی نے اس سے پوچھا کہ کیا انہیں ملک سے بھاگ جانا چاہیے، لیکن پتہ چلا کہ ایڈورڈ نے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے لیے اپنی گاڑی ایک پولیس اسٹیشن کے سامنے روکی ہے، اور یہیں پر فلم ختم ہو جاتی ہے۔